بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. سورة البقرة آیت نمبر 42 تا 47 آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کر تلاوت ہوئی، ترجمہ ہو اور کچھ تفسیر رہتی تھی۔ تو ان آیات کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور دنیا میں تشریف لانے کا ذکر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے حضرت مریم کو خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے بدن سے ایک پیغمبر کا وجود میں آنا۔ تو یہ خوشخبری جب دی تو حضرت مریم جو ہے وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس انا یکون لی ولد، کہ میرے لیے کیسی ہوگی اولاد جبکہ مجھے کسی بشر نے ولم یمسسنی بشر چھوڑا نہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت جب کسی کو اولاد عطا فرماتے ہیں، کسی کی بدن سے اولاد جو دنیا میں آتی ہے، تو اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ دو جسم آپس میں جب ملے تو اس وقت اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مریم جو ہے کبھی کسی انسان نے، کسی جیو نے، کسی نے بھی آپ کو نہیں چھوا۔ وہ انتہائی زیادہ پاکیزہ اور مطہرہ اللہ رب العزت کی ولیہ ہے۔ ہر وقت مسجد اقصی کا اندر رہ کر صرف اپنے رب کی عبادت کرتے۔ تو ایسی پاکیزہ جگہ جو کہ مسجد اقصی کی صورت میں ہے، وہیں پر وہ عبادت کر رہی ہے اور ایک پیغمبر ان کی کفالت کر رہا ہے، تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے؟ تو یہ براہ راست اللہ رب العزت نے اپنے امر خود سے ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہاں پر مسیح کا لفظ ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم، اسمہ مسیح عیسیٰ بن مریم، یعنی اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو مسیح جو ہے یہ دجال کو بھی کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل میں نے کل بیان کی۔ مسیح کا لفظ عرب مسح یمسح
مسیحت سے ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ہاتھ پھیرنا. تو ہم وضو کے دوران جو سر کا مسا کرتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ جو ہے اس ہاتھ پھیرتے ہیں مسے کی صورت میں اس کے لیے بھی لفظ مسا آتا ہے. جس طرح بہت ساحل تم لوگ اپنے سر کا مسا کرو. تو وضو کے دوران سر چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے. چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے. تو مسا یہ وضو میں جو کیا کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مسا یہ مسا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا کہ وہ جو ہے مالدار جو ہے نبینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا. برس کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اس برس کی بیماری سے اسے نجات ہو جاتی. تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا ہے. اسی طرح دجال کو مسیح کہا جاتا ہے. اگر دجال کو مسیح کا لفظ استعمال ہو تو اس صورت میں مسیح یہ سیاحت سے سیاحت جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سیاحت سے ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا سیر و سیاحت. سیر و سیاحت کرنا. تو یہ دجال جو ہے پوری دنیا میں پھرے گا سوائے 4 جگہوں میں. مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بیت المقدس اور جنوب. تو ان 4 جگہوں تک یہ نہیں پہنچ سکے گا. جانے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ کو عزت اس کا روح کر دے گا. تو یہ پوری دنیا میں جائے گا. تو اس اعتبار سے اس کو سیر سے ہاتھ دیتے ہیں. سیر سے ہاتھ کہ اس کا مسیح ہے جو ہے سیر سے ہاتھ کا معنی دیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں کھلے گا. اس وجہ سے اس میں مسیح کہا جاتا ہے. دجال تو یہ دنیا کے اندر جو آئے گا 40 دن دنیا کرتا رہے گا. 40 دن اس سے زیادہ آسانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن یہ دجال جو ہے دنیا کا اندر رہے گا. اور یہ 40 دنوں میں جو پہلا دن ہوگا اس کے آنے کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. 1 سال کے برابر اس کا 1 دن ہوگا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نماز جو ہے 1 سال کی پڑھیں گے یا 1 سال اس 1 دن میں 1 دن کی نماز پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تو 1 سال ہی کی پڑھیں گے. 1 دن کی نہیں پڑھیں بلکہ تو 1 دن 1 سال کا برابر ہوگا. تو 1 سال ہی کی نماز پڑھی جائے گی نہ یہ کہ 1 دن کی پڑھی جائے گی. تو فرمایا کہ 40 دن میں جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. تو یہ 3 دن بہت زیادہ یعنی طویل ہوگا. ان کا زمانہ بہت طویل ہوگا، وقت بہت طویل ہوگا. باقی 37 دن بچے تو 37 دن باقی اس کے معمول کے مطابق جس طرح 24 گھنٹے کا وقت آپ گزر رہا ہے اسی کے مطابق باقی 37 دن رہیں گے. 3 دن اس کے بہت طویل ہوگا. تو یہ ایسی جگہ پر جائے گا جہاں پر پانی نہ ہو، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایسی جگہ پر جائے گا. تو یہ لوگوں کو جو ہے لوگ
اس کے حکم سے. تو اللہ کو عزت اتنی طاقت ایسے دے دے تو لوگ فوراً اسے خدا بنا دیں. کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ دھوکے باتے ہوئے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو دجال کہے گا کہ تم مجھے خدا مانو گے. کس نام خدا مانے؟ جبکہ بھوک سے ہم مر رہے تھے. اگر کوئی خدا ہے تو ہماری بھوک ہوئے ہماری بھوک میں ہوتا. تو یہ کیا کہے گا؟ زمین پر پاؤں مارا گا اور زمین سے سونا چاندی جو ہے یہ زمین بڑھنا شروع ہو جائے گی اور وہ لوگ پہلے کھانے کے لیے کم کے لیے انتظار ہو جائے. تو وہ لوگ فون بنا رہے ہیں تو اس میں خدا بنانا شروع ہو گئے. خدا ہی خدا بنا رہے اور اسی کی پوجا پاٹ کرنا شروع ہو گئے. اور مسلمان اہل ایمان جو اس میں خدا نہیں مانیں گے ان کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ساری چیزیں اس کی پہلے ایمان کی ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے جو نہیں مانیں گے ایمان اس میں نہیں لگائیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ ان کے گھر کا سارا سامان پہلے ایمان کا جو اس میں خدا نہیں مانیں گے ان کے گھر کا سارا سامان کیا ہوگی کیا چاپڑیاں ہر چیز گھر کے برتن وغیرہ دجال کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو جائے جو اس میں خدا نہیں مانیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان کی نشانی بتاؤں جو آج تک کسی پیغمبر نے نہیں بتائی. تو فرمایا دجال کی نشانی سب سے نمایاں یہ ہوگی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں. وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے نشان تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اہل ایمان اپنی بھوک اور پیاس کو کس طرح مٹائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کی خوراک ہوگی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر و اذکار اہل ایمان کی خوراک. اور ربی کو بھانگیں گے لیکن بھوکے کو ڈالیں گے تو ربی جو ہے اللہ رب العزت اسے ان کے لیے رزق بنا دے کھانا بنا دے. تو اس وقت اہل ایمان کو اللہ رب العزت اہل ایمان کے ساتھ اس طرح اپنی امداد فرمائے. تو مسیح کا لقب جو ہے یہ دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دجال کے لیے جاتا ہے. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والے قابل مقابلین اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہوں گے مقربین میں سے ہوں. تو فرمایا کہ بچپن ہی میں اللہ رب العزت کے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے کہ ایک تو دستور سے ہٹ کر جو ہے ایک ترتیب سے ہٹ کر جو ہے دنیا کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. اور آج ہی جب مریم جو ہے اس بچے کو لے کر لوگوں میں آئیں گی تو لوگ جو ہے آپ کو تانا دینا شروع کریں گے کہ تیرا باپ تو ایسا نہ تھا تیرا باپ تو ایسا نہ تھا کہ تم کیا کر گزری تمہیں کیا کر دیا تو کیا لے کر آ گیا. تو حضرت مریم خاموش رہیں گی اور بچے کی طرف اشارہ کریں گی کیا کہ اس بچے سے پوچھو. حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے باتیں کریں گے تو خاموش رہیں گے بولنا نہیں اور بچے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایسا ہی کیا بچے کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قوت گولے عطا فرمائی اور ایسی قوت عطا فرمائی کہ جس طرح ایک جوانی کے اندر بچہ کے باشعور ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے اور اس وقت وہ کھل کر اپنی سمجھ بولی کے ساتھ لوگوں سے بات کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر ان کو صلاحیت عطا فرمائی.
مشہوری کو کہا انی عبد اللہ، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، اور میں جو ہے تم لوگوں کی طرف میرے رب نے مجھے بھیجا ہے داعی بنا کر، اور جو ہے تمہیں دعوت دینے کے لیے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہمارے راست پر لانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بچپن کا ایک معجزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی، تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ لوگوں سے باتیں کی، پھر مہدی جو ہے گود میں وقالنا اور بناتے وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا، بچپن میں بھی لوگوں کو دعوت دی، اور بڑھاپے میں جب عمر بڑھ گئی تو اس وقت 33 سال یا 34 سال کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی، اور یہ جوانی کے ایک بھرپور زمانہ ہوتا ہے 33-34 سال کا، اور جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ بھی جتنے میں کتنی ہوگی 33-34 سال کا ایک جنتی ہوگا تو جنت کے اندر رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس عمر پر پہنچے، اس وقت جب دشمنوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر وہ قیامت وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اللہ رب العزت نے آسمانوں پر وہ زندہ رکھا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اسی زندگی کے ساتھ دنیا میں ملی کہ اللہ رب العزت دوبارہ سے انہیں جو ہے دمشق مشرقی مسجد کے مینارے پر اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کے جو پروں پر تشریف لائیں گے اور اتریں گے، اور آپ دجال کو قتل کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو ہے مطابق زندگی گزاریں گے، شادی بھی کریں گے، اور اولادیں بھی ہوں گی، 40 سال پھر اس کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اللہ رب العزت یہ دنیا میں دوبارہ بھیجے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ تو حضرت مریم نے اللہ رب العزت جب یہ پریشان ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کسی معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اصل کہتا ہے کن ہو جا، فَيَقُولُ کن ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی مرد کی ضرورت، پھر نہ کسی سہارے کی ضرورت، پھر نہ کسی سبب کی ضرورت، تو اللہ رب العزت چاہے تو بغیر کسی سبب کے ایک انسان کو وجود دے دے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی عام دنیا میں بچے کے آنے کی ترتیب سے ہٹ کر کسی بچے کو، کسی شخص کو، کسی انسان کو وجود دے دے، جس میں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور چاہے تو بغیر کسی شخص کے چھوڑنے کے کسی خاتون کے بدن سے اللہ رب العزت کسی شخص کو وجود دے دے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم جو ہے ان کے بدن سے جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں وجود عطا فرمایا۔ تو میرے رب کے سارے اختیارات ہیں، سارے کے سارے، وہ جس طرح چاہے کسی کو ادب سے وجود دے دے، اور جس طرح چاہے اپنی کائنات کے نظام کو چلائے، اس کے معاملات میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی آج اس صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو قرآن کے ذریعے معلوم، قرآن کے ذریعے معلوم ہوئی، جبریل حکیم کے ذریعے معلوم ہوئی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھے گزشتہ پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کے آواز معلوم ہوئے جو سارے وحی کے ذریعے معلوم ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور حق پیغمبر ہونے کی نشانی کا ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو
اللہ